السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسجد میں داخل ہوئے تو سعید الدین پہلے وہاں موجود تھا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی آگے بڑھا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو کہ میرے نفس نے مجھے بڑی گمراہی میں مبتلا کر دیا تھا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر مسجد کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولے، میں نے تمہیں معاف کیا، میرا دل تمہاری طرف سے صاف ہے، مگر تم اپنا دل بھی بہت جلد صاف کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سفر اجل آ پہنچے اور پھر صفائی کا موقع نہ مل سکے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھ گئے اور مسجد کے اس گوشے میں چلے گئے جہاں 10 سال پہلے ان کا قیام تھا۔ پھر اسی رات غزنی کی ایک عورت اپنے 8 سالہ بچے کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئی اور نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو پہنچ کر اپنا حال زار بیان کرنے لگی۔ 4 سال پہلے میرا شوہر ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ میں ایک غریب عورت ہوں، محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کو پڑھانا چاہتی ہوں، مگر یہ دن رات کھیل کود میں مشغول رہتا ہے۔ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر آپ اس کے حق میں دعائے خیر کر دیں تو میری دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بیوہ عورت کی بات سن کر بہت آہستہ سے بولے، محترم خاتون، میں آج ہی 10 سالہ قید سے رہائی پا کر یہاں پہنچا ہوں۔ اگر کسی قابل ہوتا تو اپنے لیے دعا کرتا اور زنجیریں توڑ کر زنداں سے باہر نکل آتا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بہانے تراشے مگر عورت نہیں مانی۔ باخبر لوگوں نے اسے بتا دیا تھا کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت انکار کریں گے، مگر وہ مسلسل اپنی درخواست پیش کرتی رہے۔ عورت نے ایسا ہی کیا۔ آخر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ مجبور ہو کر بچے سے مخاطب ہوئے، تمہارا نام کیا ہے؟ احمد سالار۔ بچے نے بے جھجک ہو کر جواب دیا۔ اس کی آواز بھی بلند تھی اور لہجے میں بھی اعتماد تھا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے۔ مجاہد کی اولاد ہوتے ہوئے زندگی کی جنگ سے گھبراتا ہے۔ پھر بیوہ عورت سے مخاطب ہو کر بولے، بہن تم گھر جاؤ، انشاءاللہ تمہارا بیٹا تلوار بھی اٹھائے گا اور قلم بھی، اسے نماز فجر کے بعد میرے پاس بھیج دیا کرو۔ یہ کہہ کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے احمد سالار کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دونوں ماں بیٹے کو مسجد سے رخصت کر دیا۔ بیوہ عورت بہت خوش تھی۔ اس نے مسجد سے نکلتے ہی اپنے شوخ اور گستاخ بیٹے میں ایک حیرت انگیز تبدیلی دیکھی تھی۔ ہر وقت باتیں کرنے والا سالار اچانک خاموش ہو گیا تھا اور انتہائی سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ معزول شدہ امیر پری تگین کا کوئی حامی نہیں تھا، اس لیے سبک تگین کو غزنی کا نظم و نسق سنبھالنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ عام لوگوں کا خیال تھا کہ پری تگین کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد اس کے وفادار فوجی کسی نہ کسی عنوان مزاحمت ضرور کریں گے، مگر یہ ساری قیاس آرائیاں غلط ثابت ہوئیں۔ فوج میں پری تگین کا ایک نام لیوا بھی موجود نہیں تھا۔ خود اس کے قریبی رشتہ دار بھی معافی نامہ داخل کر کے سبک تگین کے حلقہ وفاداری میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سبک تگین نے طویل غور و فکر اور اپنے دوسرے وفادار امراء سے مشورہ کرنے کے بعد پری تگین کے عزیزوں کو معاف کر دیا تھا اور معزول امیر کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ اسے لمبے عرصے تک سخت ترین قید میں رکھا جائے۔ اس دوران اگر وہ خاموشی سے سر جھکا کر اپنی قسمت کا فیصلہ تسلیم کر لیتا ہے تو اسے ایک سیاسی اسیر کی حیثیت سے زندگی کے بقیہ سانس لینے کا موقع فراہم کیا جائے، اور اگر پس دیوار زندہ رہ کر بھی موجودہ حکومت کے خلاف سازشیں کرتا ہے تو اسے سیاسی مجرم قرار دے کر علل اعلان قتل کر دیا جائے، یا پھر کسی خوفناک زہر کا سہارا لے کر اس کی زندگی کا چراغ بجھا دیا جائے۔ سبک تگین اور دوسرے امراء کا متفقہ فیصلہ تھا، مگر پری تگین کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ وہ کیف و نشاط کے روشن حصار سے نکل کر تاریک زنداں میں داخل ہوا تو اس کے شکستہ اعصاب جواب دے گئے۔ پری تگین کی خود غرضی اور حریص فطرت نئے انقلاب کی زندہ حقیقتوں کو تسلیم نہ کر سکی۔ اپنی چند روزہ اسیری کے دوران وہ رات بھر چیختا تھا اور سبک تگین کے علاوہ غزنی کے دیگر امراء کو بھی گالیاں دیتا رہتا تھا۔ داروغہ زنداں
پری تگین کی گستاخانہ اور وحشیانہ حرکتوں کی تفصیل اپنے امیر کے سامنے بیان کرتا، جسے سن کر سبکتگین مسکرانے لگتا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے، اس لیے پری تگین اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے، اور میں ایک پاگل شخص کا محاسبہ نہیں کرتا۔ یہ میری اور قانون کی مجبوری ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ کہتے کہتے سبکتگین کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ انسان کیسا ظالم اور جابر ہے کہ اپنے چند روزہ اقتدار کو ہمیشہ قائم رہنے والی چیز سمجھ کر بندگان خدا پر ظلم و ستم ڈھاتا رہتا ہے، اور اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے کہ یہاں اس کا احتساب کرنے والی کوئی غیر فانی طاقت بھی موجود ہے۔ پھر ایک دن اس خبر نے غزنی کے تمام باشندوں کو کچھ دیر کے لیے دہشت زدہ کر دیا۔ اس روز جب الصباح داروغہ زندہ پری تگین کی خبر گیری کے لیے گیا تو اس پر یہ بھیانک راز فاش ہوا کہ رات کے کسی حصے میں غزنی کا سابق امیر اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ پری تگین کی موت بڑی تکلیف دہ اور عبرت ناک موت تھی۔ داروغہ زندہ آہنی قفل کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ پری تگین کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، جسم اکڑا ہوا تھا اور منہ سے خون بہہ کر زنداں کے فرش پر جم گیا تھا۔ فوری سبکتگین کو اطلاع دی گئی۔ سبکتگین نے دوسرے امراء کی موجودگی میں شاہی طبیب کو طلب کر کے کہا، میں اس امر کی مکمل تحقیق چاہتا ہوں کہ امیر پری تگین کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ امیر کو زہر دیا گیا، مگر یہ زہر کس نے دیا اور کس کے حکم پر دیا؟ سبکتگین بہت زیادہ برہم نظر آ رہا تھا۔ شاہی طبیب نے تھوڑی دیر بعد ہی پری تگین کی پر اسرار موت کا مسئلہ حل کر دیا۔ اس نے سابق امیر کے قریب پڑی ہوئی ایک انگوٹھی اٹھائی اور اسے سبکتگین کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ ہے غزنی کے سابق فرما روا کی موت کا اصل سبب۔ سبکتگین نے بڑی حیرت سے انگوٹھی کی طرف دیکھا، جس کا نگینہ غائب تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس انگوٹھی میں کوئی قیمتی ہیرا جڑا ہوا تھا، جسے امیر نے اپنے شکم میں اتار لیا اور پھر زندگی کی قید سے آزاد ہو گئے۔ شاہی طبیب نے پری تگین کی موت کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کے لیے سبکتگین اور دوسرے امراء کے چہرے متغیر ہو گئے اور ان پر خوف کا ہلکا ہلکا عکس نظر آنے لگا۔ پری تگین ایک انتہائی بزدل انسان ثابت ہوا تھا۔ وہ اپنے زوال کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے گھبرا کر خود کشی کر لی۔ مذہبی نقطۂ نظر سے پری تگین کی موت ایک حرام موت تھی۔ اس احساس نے سبکتگین اور دوسرے امراء کو چند ساعتوں کے لیے پریشان کر دیا تھا۔ عروج و زوال کی یہ بڑی لرزہ خیز داستان تھی، جسے پڑھتے ہوئے کہیں کہیں انسانی دلوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی تھیں۔ سبکتگین نے رواداری کی اعلیٰ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پری تگین کو شاہی اعزاز کے ساتھ اس قبرستان میں دفن کر دیا جہاں غزنی کے دوسرے امراء ابدی نیند سو رہے تھے۔ ارمغانہ نے بڑے کرب کے ساتھ پری تگین کی موت کی خبر سنی اور بہت دیر تک گریہ و زاری کرتی رہی۔ قصر شاہی کے مکین سمجھ رہے تھے کہ ارمغانہ ایک وفا پرست عورت ہے، اس لیے شوہر کے انتقال کی خبر سن کر بین کر رہی ہے، مگر کسی کو اس کے دل کا حال نہیں معلوم تھا۔ ارمغانہ کو پری تگین کی زندگی ہی میں اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، پھر مرنے کے بعد کس طرح گریبان چاک کرتی؟ وہ تو اپنے کھوئے ہوئے اقتدار کا ماتم کر رہی تھی۔ اسے پری تگین کی زندگی سے صرف اتنی دلچسپی تھی کہ شاید کبھی موسم سازگار ہو جائے اور پری تگین زنداں کے اندھیروں سے نکل کر سبکتگین کا تختہ الٹ دے، پھر وہ اقتدار جو اس سے روٹ گیا ہے دوبارہ روشن دانوں سے گزر کر اس کے ویران کمرے میں اتر آئے۔ وہ بار بار آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی تھی اور دیوانوں کی طرح چیخنے لگتی تھی، میرا تاج زرنگار کہاں ہے؟ غزنی کی ملکہ عالیہ کا روشن اور جگمگاتا ہوا تاج اسے کس سیاہ بخت کی نظر کھا گئی؟ سبکتگین، میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ تو نے میرے ریشم جیسے خوابوں کو ذلت و بربادی کے زہریلے کانٹوں پر کھینچا ہے۔ اے قاتل و سفاک بھیڑیے، اہرمن تجھ پر کسی بڑے درندے کو نازل کرے، پھر میں اپنی آنکھوں سے تیرے بیوی بچوں کی لاوارث لاشوں کو غزنی کے کتوں کی خوراک بنتے دیکھوں۔
ارمغانہ پر بہت دیر تک دیوانگی کی یہ کیفیت طاری رہی۔ پھر وہ اپنے آبائی مذہب کے مطابق اہرمن کو آوازیں دینے لگی۔ اہرمن، تو کہاں ہے؟ اپنے بندوں کی فریاد کو کیوں نہیں پہنچتا؟ تیرے قہر کو کیا ہوا؟ لا زوال آگ کے منکر کب تک زمین کے سینے کو رونتے پھریں گے؟ تو نے جلا کر خاک کیوں نہیں کر دیتا؟ ارمغانہ رات رات بھر دل کے زور سے چیختی رہتی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتی، اور سبکتگین کی طرف سے متعین کردہ کلیدیں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتی۔ پھر جب ارمغانہ کی مدت کے دن پورے ہو گئے تو ایک رات سبکتگین نے اسد شیرازی اور ارمغانہ کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا، تم دونوں نے ماضی میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میں ان شرمناک واقعات کو دہرانا پسند نہیں کرتا۔ سبکتگین کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ تمہاری کنیز نے یہ رات بھی فاش کر دیا ہے کہ تم نے کئی بار محمود کو زہر دلوانے کی کوشش کی، مجھ پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملے کروائے، سلطنت کے انتہائی وفادار خدمتگاروں کے ضمیر خریدے، امیر پری تگین کو میرے خلاف ورغلایا۔ یہ کہتے کہتے سبکتگین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اسد شیرازی، تمہارے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، میں ان گناہوں کو شمار کرتے کرتے تھک جاؤں گا، مگر تمہارے اعمال نامے کی کالک کم نہیں ہوگی۔ اپنی منافقانہ شخصیت پر پڑے ہوئے نقاب کو چاک ہوتے دیکھ کر اسد شیرازی خوف سے کانپنے لگا۔ امیر معظم، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے آپ کو بہت آزار پہنچائے ہیں۔ اسد شیرازی کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ بہت تیزی سے جھکا اور اس نے سبکتگین کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ یزدجر کی اولاد ہیں، اعلیٰ نسبی میں دنیا کا کوئی شخص آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسد شیرازی نے بہت سختی سے سبکتگین کے دونوں پاؤں پکڑ لیے تھے اور بھکاریوں کے لہجے میں چیخ رہا تھا، رحم و کرم اور بخشش و عطا آپ کے خاندان عالی مرتبت کی خاص پہچان ہے۔ امیر ذیشان، اگر میں آپ کے درس سے ناکام لوٹ گیا تو اعلیٰ ظرفی کی یہ تاریخ نامکمل رہ جائے گی۔ اسد شیرازی کی منافقت اور عیاری نے اپنا لباس پہن لیا تھا۔ سبکتگین پوری طاقت سے پیچھے ہٹا، یہاں تک کہ اسد شیرازی کے ہاتھوں سے اس کے پاؤں چھوٹ گئے۔ سیدھا کھڑا ہو اور مجھ سے آنکھ ملا کر بات کر۔ خلاف عادت سبکتگین کے لہجے میں بہت زیادہ جارحیت آ گئی تھی۔ اسد شیرازی گھٹنوں کے بل اٹھا اور ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ مجھے بخش دیجئے امیر عالی مقام، کہ بخشش ہی آپ کا شیوا ہے اور معاف کر دینا ہی آپ کی عادت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنا سارا سرمایہ آپ کی حکومت کے استحکام میں خرچ کر دوں گا اور اپنی باقی زندگی اس طرح بسر کروں گا کہ آپ کو میری وفا شعاری کا یقین آ جائے گا۔ تو اپنے سرمایے سے اپنے پیٹ کا دوزخ بھر لے۔ سبکتگین نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا، میں تیری منافقتوں کو خوب پہچانتا ہوں اسد شیرازی، میں تجھے خوب پہچانتا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے تمام اعضاء کو الگ الگ کاٹ کر جسم سے جدا کر دوں، مگر تو نے میرے آباء و اجداد کا واسطہ دیا ہے، اس لیے میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ کسی تاخیر کے بغیر مملکت اسلامیہ کی حدود سے نکل کر اپنے غلیظ وجود کو کسی ویران گوشے میں گم کر دے، اور کچھ دیر پہلے تو جس ناپاک سرمایہ کا ذکر کر رہا تھا اسے بھی اپنے ہمراہ لے جا۔ اسد شیرازی کے زرد چہرے پر زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے گداگرانہ انداز میں امیر سبکتگین کا شکریہ ادا کیا اور خلوت گاہ سے واپس جانے کے لیے مڑا، اور اپنی تمام بیٹیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جا۔ سبکتگین نے دوسرا حکم جاری کرتے ہوئے کہا، زہریلے درخت کی یہ شاخیں جب تک غزنی کے در و دیوار پر سایہ فگن رہیں گی، یہاں کا موسم روز بروز مسموم ہوتا جائے گا۔